شہر اقتدار میں بڑی تیزی سے یہ افواہیں زیر گردش ہیں کہ آصف علی زرداری کو عہدے سے ہٹا دیا جائے گا۔ آپ دیکھ چکے ہیں کہ اعزاز سعید صاحب نے کہا کہ زرداری کو صدارت سے ہٹانے کے اوپر جو ہے وہ کام شروع ہو چکا ہے۔ اسی طرح کی ایک خبر جو ہے وہ نجم سیٹھی بھی دے چکے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے کیا، اس پہ ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ کیوں یہ بات بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ متضاد خبریں ہیں، کوئی کہتا ہے کہ ان کو صدارت سے فارغ کر دیا جائے گا، کوئی کہتا ہے کہ ان کو اور زیادہ پہلے طاقتور کیا جائے گا، پھر ان کو ہٹا کے اور فیلڈ مارشل جو ہیں وہ صدر بن جائیں گے، کوئی کہہ رہا ہے کہ جناب جو ہے نا ان سے اختیارات بالکل لے لیے جائیں گے۔ تو یہ معاملات چل کیا رہے ہیں اور صورتحال ہے کیا؟ دیکھیں ایک چیز تو ہے، بلکہ میں شروع میں ایک چیز آپ کو عرض کر دوں۔ آج ہمارے دوست ہیں عدنان حیدر، انہوں نے بڑی پیاری بات کی، آئے ہوئے تھے گھر میرے پاس اور انہوں نے یہ بات کی۔ میں نے کہا یار یہ جو پوائنٹ ہے نا، یہ پوائنٹ کسی نے بھی نہیں کہا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ جی یہ ہو جائے گا 27ویں آئینی ترمیم کے بعد، وہ ہو جائے گا، فلاں اتنا طاقتور ہو جائے گا، فلانے کے ساتھ یہ ہو جائے گا، فلانے کے ساتھ وہ ہو جائے گا، بلاول وزیر اعظم بن جائے گا، کوئی کہتا ہے مریم وزیر اعظم بن جائے گی۔ مریم کے اس وقت اتنی زبردست کوارڈینیشن ہے اور اتنا زبردست ان کی ایک وہ جو کہتے ہیں کہ ان کا قلعہ اتنا مضبوط ہے کہ جناب سیاسی قلعہ اتنا مضبوط ہے کہ ان کو اسی اسمبلی کے اندر سے پرائم منسٹر جو ہے وہ بنوایا جائے گا۔ اس طرح کی جو باتیں ہو رہی ہیں، انہوں نے کہا یہ ساری باتیں اس طرح سے ہو رہی ہیں جیسا کہ عمران خان ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، جیسے عمران خان کی عوام میں کوئی پاپولیرٹی نہیں ہے۔ انہوں نے بڑی زبردست بات کی عدنان حیدر صاحب نے کہ بات یہ ہے کہ عمران خان ایک حقیقت ہے اور اس وقت صورتحال پاکستان کے اندر یہ ہے کہ 70% پاپولیرٹی ہے عمران خان کی۔ 8 فروری کو اس کو 2 اکثریت ملی، اب الیکشن کرنا ہے تو 3/4 ہوگی۔ ہر آنے والے دن کے ساتھ روزانہ پاکستان کے کئی لڑکے اور لڑکیاں 18 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں، جو 18 سال کی عمر کو پہنچتا ہے اس کا ووٹ مان جاتا ہے۔ اور یہ سارے نوجوان جو ہیں لڑکیاں اور لڑکیاں کس کے ووٹر ہیں؟ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کس کے ووٹر ہیں۔ پھر جو گراؤنڈ کے اوپر حالات خراب ہو رہے ہیں، یعنی کسان جو ہے وہ ہر آنے والے دن کے ساتھ ان کی مشکلات زیادہ ہو رہی ہیں اور وہ اس حکومت کو گالیاں دے رہے ہیں، اس نظام سے نفرت کرتے ہیں۔ انڈسٹریلسٹ نفرت کرتا ہے، کاروباری لوگ نفرت کرتے ہیں، تاجر نفرت کرتے ہیں، تنخواہ دار طبقہ ان سے تنگ ہے، مزدور ان سے تنگ ہے، ریل اسٹیٹ رک گیا ہے، کنسٹرکشن رک گئی ہے، ہر چیز مطلب خراب ہو گئی ہے۔ ہمارے دوست ہیں علی رضا کراچی سے، وہ اس دن 2-3-4 دن پہلے آئے ہوئے تھے، وہ بتا رہے تھے کہ جو ریل اسٹیٹ خاص طور پہ بیریے کے ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، بیریے کے خلاف میں نے بہت ویڈیوز کی ہوئی ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں نے ملک ریاض صاحب کے خلاف بہت ویڈیوز کی ہوئی ہیں، اور ابھی بھی سینکڑوں ہزاروں لوگ ہیں جو ان کے متاثرین ہیں، جن سے انہوں نے پیسے لے لیے، پلاٹ نہیں دیے۔ وہ ساری باتیں غلط ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جب ہم ان پہ تنقید کر رہے تھے اس وقت وہ اس نظام کا حصہ تھے اور نظام کو پروٹیکٹ کرتا تھا ان چیزوں کے اوپر۔ لیکن اس وقت جو کچھ بیریے ٹاؤن کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ کوئی انہوں نے پلاٹ نہیں دیے تو اس لیے ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے کہ تم نے پیسے لے لیے اور پلاٹ دو، یہ نہیں ہو رہا۔ اس بار صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ ملک ریاض نے جناب گواہی کیوں نہیں دی عمران خان کے خلاف، ملک ریاض گواہی دے عمران خان کے خلاف۔ بات یہ ہے کہ آپ اس وقت اپنی ذات مفاد انا کے لیے اس کے ساتھ ملک ریاض کے ساتھ جو کریں یہ بھی جسٹیفائڈ نہیں ہے۔ ملک ریاض کے ساتھ کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ اس بات پہ بیریٹ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے تھی اور ان کو کہنا چاہیے تھا کہ جن سے آپ نے پیسے لیے آپ ان کو پلاٹ دیں، یہ بالکل ٹھیک ہے، اس کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے بیریے کے خلاف، اور ملک ریاض صاحب کو بھی بات سمجھنی چاہیے کہ انہوں نے غلط کیا ہے، زیادتی کی ہے۔ لیکن اس وقت جو کچھ ملک ریاض کے ساتھ ہو رہا ہے جس بنیاد پر، وہ جسٹیفائڈ نہیں ہے، وہ قابل مذمت ہے، وہ انتہائی شرمناک ہے۔ آپ اپنے ملک کے ایک کاروباری شخص کے ساتھ صرف اس لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں کہ وہ عمران خان کے خلاف گواہی دے دے، تو یہ چیز تو بالکل درست نہیں ہے۔ اور جو اچھا اس وقت دیکھ لیں، آپ جتنے آپ اسلام آباد میں قبضہ مافیا دیکھیں گے، جتنے آپ 2 نمبر لوگ دیکھیں گے، جتنے آپ 2 نمبر ہاؤس سوسائٹیوں والوں کو دیکھیں گے، جتنے آپ سمگلرز کو دیکھیں گے، وہ اس وقت اس نظام کا ایسٹ ہیں۔ اور اس وقت آپ ان کا دیکھیں تو یہ 2 نمبر ہاؤس سوسائٹیوں کے مالکان جو ہیں وہ ایسے ایسے پروجیکٹس کو فنڈنگ کر رہے ہیں جو عمران خان کے خلاف سارے دن ولاگز بناتے ہیں، جو عمران خان کے خلاف ویڈیوز بناتے ہیں۔ اسلام آباد میں چلنے والے 11-12 ایسے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز، ان میں سے 8-9 تو آپ کے میرے ہم سب کے ٹیکس کے پیسوں سے چل رہے ہیں، 8-9 تو، اور 2 سے 3 جو ہیں وہ اس طرح کی 2 نمبر ہاؤس سوسائٹیز کے مالکان کی فنڈنگ سے چل رہے ہیں۔ تو یہ اس وقت ہو رہا ہے، یعنی ہر اسمگلر اس وقت ہمارے اس نظام کا ایسٹ ہے، ہر قبضہ مافیا اس نظام کا ایسٹ ہے۔ بھئی آپ ملک ریاض کے خلاف اگر آپ کارروائی کر رہے ہوتے نا کہ انہوں نے کوئی زمین کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، بالکل ٹھیک ہے، جنگلات کے اوپر قبضہ کر لیا زمین کے اوپر، بالکل ٹھیک ہے، اب یہ بھی ٹھیک تھا، لیکن ساتھ آپ باقیوں کے بھی کرنا ہے جو اس وقت آپ کے لاڈلے ہیں، لیکن ان کو کھلی چھوٹ ہے کہ قبضے کرو اسلام آباد میں، اور ویسے افغانیوں کے خلاف بڑے آپریشن ہوتے ہیں، لیکن جن ہاؤس سوسائٹیوں نے افغانیوں کو رکھا ہوا ہے یہاں پہ قبضوں کے لیے، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ تو خیر بات یہ ہے
کہ یہ نہیں سمجھ رہے کہ لوگوں میں ہر آنے والے دن کے ساتھ عمران خان کی پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے, اس نظام کی نفرت بڑھ رہی ہے, انسرٹینٹی بڑھ رہی ہے, لوگوں کی مشکلات بڑھ رہی ہیں, دہشت گردی بڑھ رہی ہے, کوئی فوکس نہیں ہے دہشت گردی کے اوپر, کوئی امن و امان کے اوپر فوکس نہیں ہے. اور آپ نے دیکھا کہ مراد سعید صاحب کا ایک جو ہے وہ ٹویٹ بھی آیا جس میں مراد سعید صاحب نے بتایا ہے کہ 11 سے جو ہے وہ ایک دھرنا بھی سٹارٹ ہو رہا ہے, اور مراد سعید صاحب نے اپنے ٹویٹ کے اندر لکھا کہ خطے بالخصوص خیبر پختونخوا کو نئی جنگ میں دھکیلنے اور دہشت گردی کی واپسی کی غلط پالیسیز کی ہم نے نشاندہی کی تو اسے پراپیگنڈا قرار دیا گیا. عوامی طاقت سے دہشت گردوں کو واپس دھکیلا تو فیصلہ سازوں کو اس میں اپنی شکست محسوس ہوئی اور غدار ڈکلیئر کر دیا. مالاکنڈ میں 3 دفعہ اس کوشش کو ناکام بنایا تو جنوبی اضلاع اور سابق فاٹا کی جانب سے کھیل کا آغاز ہوا اور ہمارے سروں کی قیمت لگا دی گئی. مگر اس سب سے بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ ہر بات, ہر خدشہ اور ہر دعویٰ سچ ثابت ہوا. کاٹلنگ میں ڈرون حملہ ہوا, معصوم عوام شہید ہوئے تو فیصلہ سازوں نے پبلک انٹرسٹ میں ان کو دہشت گرد ثابت کرنے کا بیانیہ چلوایا. ہم نے پوری دنیا کو بتایا کہ یہ دہشت گرد نہیں, سوات کی گجر برادری سے تعلق رکھنے والے معصوم لوگ تھے, لیکن ریاست میں قابض مافیا اور ان کا سہولت کار میڈیا ان کو دہشت گرد ثابت کرنے پر تلا رہا. اسی طرح ڈرون حملوں میں اضافہ ہوتا گیا. اپنے ہی شہریوں پر ان کی اپنی ہی فوج پبلک انٹرسٹ میں ڈرون حملے کرتی رہی. گھر, کھیل کے میدان, بزرگ, بچے, سب کچھ پبلک انٹرسٹ میں بلا تفریق قتل کیے گئے, اور ہر دفعہ نیا بیانیہ, نیا جھوٹ. کبھی کہیں بچے اور عوام نہیں دہشت گرد مارے گئے, کبھی کہیں کہ ڈرون طالبان نے کیا, تو یہ بھی اگر ڈرون طالبان نے بھی کیا ہے تو یہ کس کی نائلی ہے؟ مراد سعید کہتے ہیں. یہاں تک امن تحریک کے ساتھیوں نے پیغام بھیجے کہ ہمارے اوپر نہ صرف زمین تنگ کر دی گئی ہے بلکہ فضا میں ڈرون بھی پیچھے کرتے ہیں. اگر ڈرون گرانا شروع کریں گے تو کہا جائے گا کہ ریاست سے ٹکر لے لی ہے, یہ دہشت گرد ہیں. اگر خاموش رہتے ہیں تو ایک ایک کر کے امن کے لیے اٹھنے والی ہر آواز خاموش کر دی جائے گی. اور اب نیا تماشا شروع ہونے لگا ہے. 18ویں ترمیم پاس ہو چکی, فاٹا کا انضمام ہو چکا ہے, لیکن چونکہ بڑی گیم کا حصہ بننے کی خواہش اور آفر ہے, اس لیے صوبائی حکومت اور منتخب نمائندوں کو بائی پاس کر کے پرانے مقامی نظام کا نام دے کر پبلک انٹرسٹ میں نیا تجربہ کرنے جا رہے ہیں. مقصد نئی جنگ یا آپریشن کی آڑ میں مادیات پر قبضہ اور بین الاقوامی مفادات ہیں. وگرنہ پبلک انٹرسٹ کی فکر ہوتی تو بارڈر سیکورٹی کی ذمہ داری سر انجام دیتے. اس کے لیے تو صحیح غلط کی کوئی توجیہ نہیں درکار تھی, وہ تو آپ کی ذمہ داری تھی. پھر کیسے آتے ہیں یہ دہشت گرد؟ کیوں ہوتی ہے دہشت گردی؟ پبلک انٹرسٹ کی پرواہ ہے تو ڈرون اڑا کر اپنے ہی لوگوں کو مارنا بند کر دیں. پبلک انٹرسٹ سے کوئی سروکار ہے تو فاٹا مرجر کے بعد طے شدہ NFC شیئر ان کو کیوں نہیں دے رہے, وہ دے دیجئے. مراد سعید صاحب نے ٹویٹ کر دیا ہے کہ 11 جولائی سے وزیرستان میں دھرنے کا آغاز ہوگا, اور مراد سعید صاحب نے کہا ہے کہ ایک نئی جنگ وہاں پر مسلط کی جا رہی ہے, اور ان کا بڑا ایک تفصیلی ٹویٹ آیا ہے جو ٹویٹ آپ دیکھ چکے ہوں گے. تو یہ ہے اس وقت صورتحال جس کے اوپر کوئی یعنی فوکس نہیں ہے امن و امان اور پاکستان کے اصل مسائل کے اوپر. تو اب آتے ہیں اس بات کے اوپر جو زرداری کے حوالے سے خبر چل رہی ہے. دیکھیں ایک بات تو طے ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے. 27ویں آئینی ترمیم میں کچھ چیزیں جو بتائی جا رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ ججز کی ریٹائرمنٹ ایج بڑھا دی جائے گی. جسٹس معین الدین خان, جمال خان مندوخیل, محمد علی مظہر, حسن اظہر رضوی, مسرت ہلالی, عامر فاروق, علی باقر نجفی, شاہد بلال حسن, ایسے جج نہیں مل سکتے دوبارہ, تو اس لیے ان کی ریٹائرمنٹ ایج بڑھا دی جائے. دوسرا یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 آزاد ججز ان کو جو ہے وہ بغیر ان کی مرضی کے ٹرانسفر کرنے کا اختیار صدر کو دے دیا جائے گا کہ وہ ان کو کسی کو بلوچستان بھیج دیں تو کسی کو سندھ بھیج دیں. ایک یہ, پھر یہ ہے کہ شاید آئینی عدالت بن جائے, پھر یہ ہے کہ جسٹس یحییٰ خان آفریدی کو مزید طاقتور کیا جائے. اس سے پہلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ ایک مطلق العنان شخص بن چکے ہیں, وہ میں آپ کو ساری چیز بتا چکا ہوں. پھر ایک اور چیز ہے کہ 18ویں ترمیم کی کچھ چیزوں کو واپس کیا جائے گا. پھر ایک اور ہے کہ NFC ایوارڈ میں تبدیلی کی جائے گی, صوبوں کے فنڈز کو کٹ کر کے اور کچھ اور جگہوں پہ خرچ کرنے کے حوالے سے کیا جائے گا. پھر ایک یہ چل رہا ہے کہ حکومت کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو فیلڈ مارشل ہیں ان کو کمانڈر ان چیف بنا دیا جائے گا. کمانڈر ان چیف سے مراد یہ ہے کہ نیوی اور فضائیہ ان کے ماتحت ہو جائیں گے, ان کے انڈر آ جائیں گے, اور وہ نیوی فضائیہ کے بھی وہ باس ہوں گے. پھر یہ بھی بات چل رہی ہے کہ جو فیلڈ مارشل ہیں وہ قائم مقام صدر جو ہے وہ بن سکتے ہیں. یعنی جب صدر, ایک تو یہ ہے کہ براہ راست بھی شاید آئین میں ترمیم ایسی کر دی جائے کہ جب صدر پاکستان چھٹی پر ہوں گے تو فیلڈ مارشل جو ہیں وہ قائم مقام صدر ہوں گے. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے یہ ہے کہ اگر صدر نہیں ہوگا تو چیئرمین سینٹ قائم مقام صدر ہوں گے, چیئرمین سینٹ نہیں ہوگا تو اسپیکر قائم مقام صدر ہوں گے, اگر وہ بھی نہیں ہوں گے تو چیف جسٹس پاکستان قائم مقام صدر ہوں گے. یہ بھی لکھا جا سکتا ہے کہ اگر چیف جسٹس پاکستان بھی نہ ہوئے تو پھر فیلڈ مارشل جو ہیں وہ قائم مقام صدر پاکستان ہوں گے. پھر ہوگا کیا, زرداری صاحب تو
وہ پھر ان سب کو کہا جائے گا کہ چھٹی پہ چلے جاؤ. زرداری صاحب تو ان کی تو وہ تو سانس اپنی مرضی سے نہیں لے سکتے. اچھا زرداری چھٹی پہ چلا جائے گا. چیئرمین سینٹ یسر رضا گیلانی خود فارم 47 سارے خاندان فارم 47 وہ بھی چھٹی پہ چلے جائیں گے. اسپیکر ایاز صادق ان کو تو ایک اشارہ کرنے کی ضرورت ہے. جسٹس یحییٰ خان افریدی وہ تو تیار بیٹھے ہیں, جب ان کو کہا جائے گا چھٹی پہ چلے جائیں وہ چلے جائیں گے. تو فیلڈ مارشل صاحب قائم مقام صدر پاکستان بن جائیں گے. یہ بھی باتیں جو ہے وہ چل رہی ہیں. پھر اسی لیے آپ نے دیکھا کہ قائم مقام چیف جسٹس پاکستان جو ہیں ان کو بالکل غیر مؤثر کر دیا گیا. اس سے پہلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں. اب یہ جو بات چل رہی ہے کہ اچھا مجھے یہ بالکل نہیں لگتا کہ فیلڈ مارشل جو ہیں وہ کوئی صدر پاکستان جو ہے وہ خود بن جائیں گے. مجھے بالکل نہیں لگتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کون سی ایسی بات ہے جو زرداری ماننے کو تیار نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کا کام بھی چل رہا ہے اور سو کالڈ ایک سویلین سیٹ اپ بھی موجود ہے. اس سے بڑا کام کیا ہے کہ جو ہے نا وہ یعنی جو کہا جاتا ہے نا کہ جو کام گڑ سے ہو جائے تو اگر کوئی گڑ سے مر جائے تو زہر دینے کی کیا ضرورت ہے. تو ایک کام زرداری جو ہے وہ یعنی فیلڈ مارشل خود بھی قائم مقام صدر ہوں یا وہ صدر کے عہدے پر بیٹھے ہوں تو وہ کام نہیں کر سکتے جو زرداری کر رہا ہے. یعنی اس وقت بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے اس وقت اگر ٹرمپ شہباز شریف کو 5 کام کہے نا تو شہباز شریف 7 کام کر کے دے دے گا کہ اگر سر یہ 2 کام اور بھی تھے مجھے لگا کہ یہ بھی شاید آپ کے انٹرسٹ میں تو وہ 2 کام بھی میں نے کر دیے ہیں تو وہ بھی میں نے سر کر دی ہیں تو یہ میں نے 7 کام کر دیے. آپ نے 5 کا حکم کیا تھا, میں خادم میں نوکر, آپ میری آل اولاد آپ کی خادم اور نوکر, ہم نے 7 کام کر دیے آپ کے. تو زرداری سے کیا مسئلہ کیا ہے اسٹیبلشمنٹ, کیونکہ وہ زرداری کو اٹھائیں گے. میرا یہ خیال ہے کہ کچھ چیزیں جیسے کمانڈر ان چیف والی ہے, اس طرح کی چیزیں, NFC وارڈ 18ویں ترمیم سے کچھ چیزیں یہ, اور وہ جو مراد سے بتا رہے ہیں کہ فاٹا کو دوبارہ جو ہے اس کو وفاق کے ماتحت لایا جائے گا اور اس کو KPK سے الگ کر دیا جائے گا. اس حوالے سے سینیٹر حمداللہ جو JUIF کے وہ بتا چکے ہیں کہ کیونکہ KPK میں مائن اینڈ منرلز بل پاس نہیں کیا گیا تو اس لیے فاٹا کو وفاق کے انڈر لا کے اور پھر مائنز اینڈ منرلز جو ہیں وہ امریکہ کو دیے جائیں گے. تو یہ بات جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ زرداری کو بالکل نہیں ہٹایا جائے گا. اور باقی جو باتیں چل رہی ہیں کہ بلاول جو ہے اس کو کوئی وزیر اعظم کو بنایا جائے گا یا مریم کو بنایا جائے گا, بھائی شہباز شریف نے کون سی بات نہیں مانی کہ بلاول یا مریم کو لایا جائے گا. ہاں بلاول تو مجھے بالکل نہیں لگتا کہ وہ وزیر اعظم بنائے جائیں گے. مریم کا ہو سکتا ہے کیونکہ مریم اس وقت اس نظام کے جتنا قریب ہیں تو وہ بہت تیزی میں ہیں, وہ ساری کی ساری ابھی سے وہ خواب دیکھتی ہیں کہ وہ مستقبل قریب میں جو ہے وہ وزیر اعظم ہوں گی. اور نواز شریف جو ہے, نواز شریف کے بارے میں جھوٹی باتیں کی جاتی ہیں کہ جی نواز شریف بڑے نالاں ہیں, بڑے ناراض ہیں, سب جھوٹ ہے, سب بکواس ہے. نواز شریف اس نظام سے جتنے خوش ہیں, ان کی بیٹی MP کی سیٹ ہار گئی تھی, اس کو اگلوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب لگا دیا. تو نواز شریف کو کیا مسئلہ ہے اس نظام سے؟ نواز شریف تو چاہتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں اور ان کی بیٹی نے جس طرح سے پورا زبردست کردار ادا کیا ہے سارے معاملات میں ان پچھلے 2.5-3 سالوں میں, تو وہ تو چاہتے ہیں کہ اسی اسمبلی سے ان کی بیٹی جو ہے وہ وزیر اعظم بن جائے, وہ تو یہ چاہیں گے. تو یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ شریف خاندان کے اندر ہی ایک تبدیلی آ جائے, شہباز شریف کو ہٹا کر اور مریم کو لایا جائے. لیکن مجھے یہ بالکل نہیں لگتا کہ بلاول وزیر اعظم بن جائیں گے, نہ ہی مجھے یہ لگتا ہے کہ شہباز شریف زرداری کو ہٹا کے اور فیلڈ مارشل خود صدر پاکستان بن جائیں گے. میرا یہ خیال ہے کہ 2 شخصیات کو بہت طاقتور کیا جائے گا. ایک فیلڈ مارشل کو بہت طاقتور کیا جائے گا اور ان کو اختیارات دیے جائیں گے, حالانکہ پہلے بھی ان کے پاس اختیارات کم نہیں ہیں, وہ جو چاہیں ہو سکتا ہے. نہ سپریم کورٹ کسی ادارے کو یہاں پہ پوچھنے والی ہے, نہ حکومت کوئی آگے سے چون چراں کرنے والی ہے, جو ان کو کہا جاتا ہے اسی طرح کر دیتے ہیں. لیکن پھر بھی 2 شخصیات کو بلکہ 3 شخصیات کو طاقتور کیا جائے گا. ایک فیلڈ مارشل صاحب کو, ایک جسٹس یحییٰ خان کو اور ایک جسٹس امین الدین خان کو. ان 3 کو بہت طاقتور کیا جائے گا. اور کیونکہ جسٹس یحییٰ صاحب نے جس طرح سے اس نظام کو ڈیلیور کیا ہے اس کے بعد یہ نظام کیوں نہیں ان کو اور طاقتور کرے گا. جسٹس امین الدین خان نے جو ان کو ڈیلیور کیا اس کے بعد یہ نظام کیوں نہیں ان کو طاقتور کرے گا. تو میری یہ اسیسمنٹ ہے کہ زرداری کہیں نہیں جا رہے اور نہ ہی بلاول وزیر اعظم بن رہے ہیں. میں نے آپ کو اپنی اسیسمنٹ بتا دی ہے کہ یہ بالکل ہو سکتا ہے کہ قائم مقام صدر پاکستان فیلڈ مارشل ہوں, یا یہ ہوں گے جب زرداری چھٹی پہ جائیں گے تو وہ ہوں گے. پھر کیا ہوگا, زرداری جائیں گے بیماری کے نام پہ UAE, اور ویسے ہی انہوں نے باہر پیسہ اتنا منتقل کر لیا ہے, وہ جائیں گے اور پھر شاید وہ پاکستان کبھی واپس ہی نہ آئیں, وہ آرام سے بیٹھ رہے ہیں
اور ان کے پورا اگلا ٹینور جو ہے وہ قائم مقام صدر کے طور پہ ہی کوئی اور ہی اس کے اوپر بیٹھا رہے. تو یہ ہو سکتا ہے کیونکہ زرداری کا مسئلہ یہ ہے کہ زرداری اپنی مرضی سے نیند کی گولیاں نہیں کھا سکتا. اور یہ میں محاورتاً نہیں کہتا ہوتا, میں آپ کو واقعہ بار بار سناتا ہوں کہ اکتوبر میں جب آئینی ترمیم کی جا رہی تھی تو رات کی تاریکی میں تو ایوان صدر کا جو سٹاف ہے ان کو کہا گیا کہ آج زرداری کو نیند کی گولیاں نہیں دینی تاکہ وہ سو نہ سکے, اس کو جگانا ہے, کیونکہ رات میں ہم نے آئینی ترمیم کرنی ہے, رات کو ان سے دستخط کروانے ہیں اور نوٹیفیکیشن گزر نوٹیفیکیشن کروانے ہیں. تو زرداری پوری رات نہیں سوئے تھے, چاہے ان کی تڑپتے ہوئے رات گزری جیسے بھی گزری, وہ جا کے انہوں نے رات گزاری تھی جب تک طے نہیں ہو گیا تھا کہ اب آئینی ترمیم پیش نہیں کی جا رہی, کیونکہ نمبر گیم مینیج نہیں ہوئے. تو اس لیے زرداری جو ہے جو اپنی مرضی سے رات کو سونے کے لیے نیند کی گولیاں نہیں کھا سکتا, جو مرضی سے سو نہیں سکتا, اس کی کیا حیثیت اور اوقات ہے. زرداری کو آج کہا جائے تو زرداری بے نظیر بھٹو کو بھی, کہ بے نظیر بھٹو کی قبر کو بھی یہاں پہ اٹھا لائے گا ایوان کے اندر, بھٹو کی قبر کو بھی ایوان کے اندر اٹھا لائے گا, تو اپنے والد کی قبر بھی یہاں پہ زرداری لے آئے گا. زرداری تو اس حد تک تابعدار ہے. تو زرداری سے کیا مسئلہ ہے اس نظام کو اور اسٹیبلشمنٹ کو کہ وہ زرداری کو ہٹائیں گے؟ مجھے بالکل نہیں لگتا. مجھے لگتا ہے یہ صرف ایسے ہی ہوائی باتیں, کسی اور چیز سے توجہ ہٹانے کے لیے خبریں چلائی گئی ہیں یا چلوائی گئی ہیں. اصل خبر وہ ہے ابراہیم ایکارڈ, اسرائیل کو تسلیم کرنے والا. اس پہ میں نے ہارون رشید صاحب کے ساتھ ویڈیو کی ہے, نیکسٹ ویڈیو میں بات ہوگی. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.